الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج ہم لوگ بہت جلد ایک اور بابرکت نشست لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ گزشتہ مرتبہ تو میں نے دیکھا ہمارے ساتھیوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں اتنے تو پورے تو نہیں ہوئے جتنے کہ پہلے ہماری تعداد تھی، چونکہ بیچ میں گیپ بہت زیادہ آ گیا، لیکن پھر بھی کافی تعداد میں آپ حضرات یہاں آن لائن موجود ہیں۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہماری جماعت پوری ہو جائے گی، اور آپ حضرات سے میری ایک التماس اور درخواست بھی ہے کہ جتنے ساتھی اس میں شرکت کیا کرتے تھے، جن کو آپ جانتے ہوں پہچانتے ہوں، آپ ان کو ضرور دعوت دیں۔ میرے بھائیوں، گزشتہ نشست میں ہم نے بنو عباس کے حالات مختصراً ہم نے دیکھے تھے۔ پھر میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم دھیرے دھیرے ان کے تفصیلی حالات کو لے کر کے آئیں گے۔ جب ہم اگلے اپنے کچھ ہدف ہیں، اہداف ہیں، ان کو پورا کر لیں گے تو اس کے بعد پھر تفصیلی حالات ان کے لے کر کے آئیں گے۔ اگر ابھی ہم تفصیلی حالات میں چلے جائیں تو اس طرح پھر بہت مشکل ہو جائے گا دیگر جو ہمارے عنوانات ہیں ان کو سمیٹنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش 571 عیسوی کو ہوتی ہے۔ پھر 610 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں۔ 622 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 610 کو آپ کو نبوت ملتی ہے، 622 کو آپ ہجرت کر کے آتے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف، تو 610 کو آپ کو نبوت ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 632 میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو 632 سے لے کر 634 تک یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ 634 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، فاروق اعظم خلیفہ بنتے ہیں، تو وہ 644 تک چلے جاتے ہیں۔ تو 634 سے 44 تک حضرت فاروق اعظم کا زمانہ خلافت ہے، اور پھر 644 سے 655 تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ 655 سے 660 عیسوی تک پھر یہ حضرت علی المرتضیٰ کا زمانہ خلافت ہے۔ آپ نے گزشتہ نشست میں اس بات کو اچھی طرح سے اپنے سماعت کر لیا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد 6 مہینہ تک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر آئے تھے، اور پھر مقام سکن تھا، وہاں حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن وہاں اکٹھے ہوئے، دونوں کے ساتھ فوجیں تھیں، اور وہاں بیٹھ کر آپس کے اندر ان کی صلح ہو گئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند شرائط کے ساتھ خلافت حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر دی تھی۔ اب تنہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری سلطنت اسلامیہ کے وہ بادشاہ تھے یا پھر وہ خلیفہ تھے۔ 660 سے لے کر 680 عیسوی تک، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری دور تھا، ان کا ابھی 10 سال ان کے باقی تھے۔ اگر ہجری اعتبار سے دیکھیں تو یہ 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ رہے ہیں۔ پہلے جو میں نے آپ کو تاریخ بتائی وہ عیسوی تھی، وہ 660 سے لے کر 680 عیسوی، اور اگر ہجری دیکھیں تو 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک، تو یہ تقریباً 670 عیسوی بنے گی، اور ہجری 50 بنتی ہے۔ 50 ہجری میں یا پھر 50 ہجری میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں نے پہلے گزشتہ مرتبہ جب آپ سے کہا تو میرے خیال میں بھول سے میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام لیا، تو ابو موسیٰ اشعری نہیں تھے، تسامح ہو گیا تھا، یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے۔ یہ ایک مرتبہ میرے منہ سے مغیرہ بن شعبہ نکلے ہیں، پھر ابو موسیٰ اشعری آئے ہیں، تو وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنی زندگی کے اندر آپ
خلیفہ ولی عہد مقرر کر دیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ اب اس پر بھی بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو ولی عہد کیوں مقرر کیا تھا؟ تو بھائی اس وقت جو اس کے حالات تھے کمزور، وہ باپ کے سامنے نہیں آئے تھے، اور باپ کی زندگی کے اندر وہ اتنا کمزور نہیں تھا۔ ہاں جب باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر عیاشی کے اندر آ گیا، تو جس کی وجہ سے پھر بعد کے اندر کئی سارے جو ہے وہ واقعات جو ہے رونما ہوئے۔ بہرحال بیعت لی گئی تمام سے، کسی نے جو ہے بیعت، سب نے بیعت کی، لیکن 5 حضرات نے بیعت نہیں کی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ ان کی طرف التفات نہ کیا، اور ان سے کوئی ان کو مطلب ان کے اوپر کوئی سختی نہیں کی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ابھی چلے انکار کریں، جو وقت آئے گا تو پھر ان کے ہاتھ پر وہ بھی بیعت کر لیں گے۔ بہرحال جب وہ امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یزید آیا تخت خلافت پر، تخت شاہی پر بلکہ، تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان 2 حضرات نے بیعت نہیں کی، جس میں آپ دیکھیں گے کہ پھر آخر میں سن 73 ہجری میں عبداللہ بن زبیر شہید کر دیے گئے حجاج بن یوسف کے ہاتھوں، اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان کے اندر شہید ہو جاتے ہیں یزید کی فوجوں کے ہاتھوں۔ تو اس لحاظ سے 2 حضرات تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی، بعد میں پھر یہ شہید کر دیے گئے۔ تو اس کے بعد پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت سے لے کر ہم نے آخر میں آخری جو ان کا حکمران تھا مروان، تو وہاں تک ہم نے جو ہے ان کے حالات کو ہم نے کسی قدر تفصیل اور اسی طرح اختصار کے ساتھ ہم نے اس کو بیان کیا، یعنی جہاں کچھ تفصیل کا موقع تھا تو تھوڑی سی ہم نے کر دی، جہاں کہ اختصار کا موقع تھا تو اس کو بھی ہم نے اختصار سے کام لیا۔ آج بھی بنو عباس کے جب ہم حالات کو دیکھیں گے تو اسی طرح جو ہے کسی قدر تفصیل اور کسی قدر پھر اختصار کے ساتھ ہم کام لیں گے۔ دیکھیے بنو امیہ کا جب آخری دور آتا ہے تو اس میں لوگ بہت تنگ آ گئے تھے، ان کے مظالم کی وجہ سے، عدل و انصاف نہ کرنے کی وجہ سے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر ان کی جو حکومت تھی وہ ختم کر دی گئی۔ اب یہ تحریک کیسے اٹھی؟ پہلے بھی اس کا اختصاراً پس منظر آپ کے سامنے آیا ہے کہ محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی جو دیگر بیویاں تھیں ان میں سے ایک بیٹا تھا۔ یہ ایک تو حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، تو یہ حضرت فاطمہ کے وطن سے پیدا ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں یہ، لیکن حضرت فاطمہ کے وطن سے پیدا ہوئے حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی ہیں۔ یہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن سے پیدا ہوئی تھی یہ، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کے اور نکاح بھی تھے، حضرت فاطمہ کے ساتھ بھی نکاح تھا، لیکن اور نکاح بھی انہوں نے کیے تھے، تو اور جو ان کی بیویاں تھیں ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام تھا محمد بن حنفیہ۔ تو لوگ جب تنگ آ گئے تھے بنو امیہ کے مظالم سے، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے زین العابدین، نام ان کا علی تھا، اور یہ کربلا کے اندر ایک ہی تھے جو زندہ بچے تھے، باقی تمام شہید کر دیے گئے تھے، چھوٹے بچے تھے یا بڑے تھے سب شہید ہو گئے تھے۔ یہ اس وقت چھوٹے بھی تھے اور اسی طرح بیمار بھی تھے، تو اس وجہ سے پھر یہ زندہ بچ گئے تھے، اور ان کا لقب تھا زین العابدین۔ تو لوگ ان کے پاس جمع ہو کر آئے اور آ کر کہا کہ آپ چونکہ سادات میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ لیڈ کیجئے، آپ ہمارے قائد بنیے، ہم تحریک چلانا چاہتے ہیں تاکہ بنو امیہ کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اس پر زین العابدین کے اوپر جتنا بھی دباؤ ڈالا گیا اور ان کو لوگوں نے رائے دی کہ آپ لیڈ کیجئے، تو انہوں نے مسلسل انکار کیا، کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ جب لوگ مایوس ہوئے تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کا وہ دوسرا بیوی سے جو بیٹا تھا محمد بن حنفیہ، اس کے پاس گئے، محمد بن حنفیہ سے کہا، تو اس نے پھر ان کو لیڈ کیا، اور اس طرح پھر یہ تحریک کا یہاں سے جو ہے آغاز ہوتا ہے۔ محمد بن حنفیہ جب فوت ہو گئے تو اس کے بعد انہی کے خاندان میں سے ایک اور فرد کو یہ لیڈنگ اس کو سپرد کر دی گئی، یعنی اس کو لیڈر بنا دیا گیا، اور یہ تحریک اس کے سپرد ہو گئی۔ تو
تو اس طرح اس نے بھی ایک عرصے تک چلایا، وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد پھر انہی کے خاندان میں سے، علوی خاندان میں سے ایک اور فرد نے پھر اس تحریک کو کا وہ امیر بنا اور اس نے اس کو لیڈ کیا۔ لیکن یہ 3 فرد آتے ہیں علوی خاندان میں سے جو اس تحریک کو آگے چلاتے ہیں۔ 3 کے بعد جب چوتھا آتا ہے، تیسرا فوت ہو جاتا ہے لیڈر، تو پھر اس علوی خاندان کے اندر جو کارکن تھے اس تحریک کے، ان کو ایسا کوئی فرد نہیں ملتا تھا کہ جو اس کو لیڈ کر سکے، اچھے طریقے سے ان کو چلا سکے۔ جس طرح کی صلاحیتیں ان 3 لیڈروں کے اندر تھیں، کسی اور کے اندر وہ علوی خاندان کے اندر نظر نہیں آتی تھی۔ تو پھر یہ جو تیسرا ان کا لیڈر تھا، جب اس کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، فوت ہونے لگا، تو اس سے پہلے اس نے پھر بنو عباس میں سے ایک شخص کا انتخاب کیا۔ اب یہ علوی خاندان سے یہ تحریک بنو عباس کے اندر اس طرح منتقل ہوتی ہے۔ تحریک علوی خاندان نے اٹھائی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے جو ہے یہ ان کی جو اولاد تھی، انہوں نے اس تحریک کو چلایا ہے، لیڈر بھی وہی بنے ہیں۔ لیکن جب وہ 3 فرد ختم ہوتے ہیں تو چوتھا فرد پھر یہ بنو عباس میں سے آتا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو اس کو لیڈ کر سکتا ہے۔ تو اس نے پھر بنو عباس میں سے ایک شخص کو اس نے امیر بنا دیا۔ تو اس طرح پھر یہ جو تحریک چلی تھی علوی خاندان کے اندر، تو یہاں سے پھر وہ بنو عباس خاندان کے اندر وہ یہاں منتقل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ لیڈر بنا، وہ کچھ عرصے کے بعد فوت ہوا، تو پھر انہی کے خاندان میں سے بنو عباس میں سے اور لیڈر بنا۔ تو جب وہ لیڈر بنا تو ادھر یہ بنو امیہ جو خاندان ہے یہ بالکل کمزور ہو چکا تھا، یہ بادشاہ یہی تھے تو بالکل کمزور ہو چکا تھا۔ یہ مروان الحمار بھی اس کو کہتے ہیں، جو آخری بنو امیہ کا بادشاہ تھا۔ تو یہ تحریک بہت مضبوط ہو گئی ہے، لوگ بھی ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور یہ بنو عباس والے بہت کمزور ہو گئے۔ چنانچہ ان کا پھر مقابلہ ہوا۔ ابو العباس الصفاح یہ پہلا بادشاہ ہے، یہ بنو عباس کا یہ، اور یہی اس وقت لیڈ کر رہا تھا یہ۔ اور ادھر سے مروان الحمار یہ آخری حکمران تھا بنو امیہ کا۔ تو ان کا آپس میں ان کا جو ہے مقابلہ ہوا۔ بنو عباس میں سے ابو العباس الصفاح، اس کے ساتھ بھی بڑی فوجیں تھیں اس کے ساتھ، اور وہ اسی تحریک میں سے تھا، وہ ان کا بانی سمجھیں یا ان کو جو لیڈ کرنے والا تھا۔ اور ادھر سے بنو امیہ جو ہیں یہ ان کا جو ہے مروان الحمار تھا، یہ تخت شاہی کے اوپر بھی تھا یہ، لیکن بہت کمزور ہو چکا تھا، اور اس کے پاس جو فوجیں تھیں یا جو افراد تھے اس کے ساتھ، ان کی تعداد جو ہے بہت تھوڑی تھی، اور لوگ ان سے بہت بزن تھے، متنفر تھے ان سے۔ چنانچہ ان دونوں کا جو ہے دریا کے کنارے ان کا مقابلہ ہوا۔ آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں بنو امیہ کو اس میں شکست ہو گئی، اور ان کا یہ لیڈر بھی جو ہے مارا گیا، اور ان کی فوجیں بھی ان کی ماری گئی۔ تو ان میں سے ایک تھا عبد الرحمن، وہ کسی طریقے سے جان بچاتے بچاتے اندلس میں داخل ہوتا ہے، اور وہاں ایک لمبے عرصے تک، لمبے سمے تک وہ وہاں حکومت قائم کرتا ہے۔ اور بقیہ جو ہیں ان کی فوجیں مار دی گئیں، اور یہ ان کا جو سربراہ تھا یہ الحمار، مروان الحمار، یہ بھی قتل کر دیا گیا۔ تو پھر بنو عباس نے جو اس طرح پوری سلطنت اسلامیہ کے اوپر پھر قبضہ کر لیا۔ ابو العباس الصفاح یہ پہلا حکمران بنتا ہے یہ۔ تو اس طرح یہ تحریک چلی تھی، اور اس تحریک کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنو امیہ کو شکست ہو گئی، بنو عباس کو اس کے اندر فتح اور کامیابی ملی۔ بنو عباس کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس موقع پر پہنچ کر، اس جگہ پر پہنچ کر بنو امیہ کا اختتام ہوتا ہے، ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو یہ 750 عیسوی سے لے کر سن 1258 تک یہ بنو عباس کا دور چلتا ہے، یہ 508 سال بنتے ہیں غالباً یہ۔ اور یہ جو بنو امیہ ہے یہ، ان کا جو دور ہے یہ 680 عیسوی سے لے کر 750 عیسوی تک چلتا ہے، 680 سے لے کر 750 عیسوی تک ان کا جو ہے دور چلتا ہے ان کا۔ اور اگر ادھر سے ہجری کو ہم دیکھیں تو سن 60 ہجری سے لے کر یہ سن 40 ہجری سے لے کر یہ سن 60 ہجری سے
40 میں ہے نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو 132 تک، ہاں سن 40 ہجری سے لے کر سن 132 ہجری تک یہ پھر بنو امیہ کا دور رہتا ہے یہ، اس میں جو ہے یہ ہجری اور دوسرے عیسوی کو اگر دیکھیں تو 101-1.5 سال کا فرق آ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ تقریباً 90-91 سال ان کی کل حکومت ان کی رہی ہے۔ اب آپ ذرا جو ہے دیکھیے بنو عباس کا زمانہ، اب یہ جو بنو عباس کے لوگ تھے یہ سلطنت بنو عباس ہے جو، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کل ٹوٹل جو ہے 508 سال یہ عروج پر رہی ہو، برابر کی نہیں ہو، نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان کی جو حکومت تھی ان کے اندر کئی عروج و زوال آئے ہیں، تو 4 ایسی ہیں جو ان میں جو ہے عروج و زوال آئے ہیں، آپ ذرا ان کو دیکھیے۔ پہلا ان کا ہے دور عروج، جب ان کو حکومت ملی تو ابتدائی جو ان کا دور تھا وہ دور عروج تھا ان کا، پھر اس کے بعد ان کا دور زوال آتا ہے، وہ بھی ایک عرصے تک جو ہے وہ قائم رہتا ہے دور زوال، دور عروج کے بعد، پھر اس کے بعد عہد محکومی کا زمانہ آتا ہے، عہد محکومی کا زمانہ آتا ہے، پھر اس کے بعد ان کا عہد خود مختاری کا زمانہ کہلاتا ہے۔ پھر دیکھیں دور عروج، دور زوال اور عہد محکومی اور عہد خود مختاری۔ اب یہ کن کن سنین میں آئے ہیں یہ دیکھیے، جو ان کا دور عروج تھا وہ 750 سے لے کر وہ 869 تک رہتا ہے، 750 سے لے کر 800 بلکہ 61 ہے یہ، 861 عیسوی تک ان کا یہ دور عروج رہتا ہے۔ پھر دور زوال آپ دیکھیں گے تو 861 عیسوی سے لے کر یہ 944 عیسوی تک رہتا ہے۔ جو دور عروج جو ہے ان کا وہ 111 سال باقی رہتا ہے، اور اسی طرح ان کا جو عہد زوال ہے وہ ان کا 83 سال رہتا ہے، 861 سے 944 عیسوی تک۔ پھر اس کے بعد عہد محکومی جو ہے ان کا وہ 944 سے لے کر 1152 عیسوی تک رہتا ہے، عہد محکومی 944 سے لے کر 1152 عیسوی تک، یہ کل 208 سال بنتے ہیں۔ پھر عہد خود مختاری ان کا جو عہد خود مختاری ہے جو ان کا دور، تو وہ سن 1152 عیسوی سے لے کر 1258 عیسوی تک کل 106 سال ان کا رہتا ہے، کل ان کا 106 سال رہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 508 سالوں کے اندر یہ عروج و زوال کیوں آئے؟ وہ اس وجہ سے آتے تھے کہ یہ جن کو گورنر بنا کر بنو عباس کے لوگ حضرات جو حکومت میں ہوتے تھے، جن کو گورنر بنا کر یہ بھیجتے تھے، تو بعد میں چل کر وہی گورنر وہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے، بغاوت کر دیتے تھے، اور جہاں تک ان کی حکومت ہوتی تھی تو گویا کہ اپنی حکومت وہاں قائم کر لیتے، تو اس طرح بغاوتیں ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو لڑنا بھی پڑتا تھا ان کے ساتھ، اور اس طرح یہ کمزور بھی ہو جاتے تھے۔ بعض جب تو ایسا ہوتا تھا آرڈر اور حکم ان کا چلتا تھا، یہ محض ایسے نام کے بادشاہ ہوتے تھے، تو اس طرح بغاوتیں ہوتی رہی ہیں اور ان کے اندر عروج و زوال آتا رہا ہے۔ اچھا اب آپ ذرا دیکھیے اس بنو عباس کے اندر، دور بنو عباس کے اندر یا خلافت بنو عباس کے اندر کوئی اور چھوٹی موٹی حکومتیں بھی قائم ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ان میں عروج و زوال آئے ہیں۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں کہاں قائم ہوئیں، کن ناموں سے قائم ہوئی ہیں، آپ ذرا ان کو جو ہے سماعت کیجیے۔ سامانی حکومت یہ ان کی 874 سے لے کر 1005 تک رہتی ہے، اور یہ بخارا، سمرقند، یہ جو سینٹرل ایشیا ہے وہاں یہ سامانی حکومت قائم ہوئی، اور یہ بھی بہت بڑی حکومت تھی۔ لیکن یاد رکھیے یہ بھی سلطنت یا خلافت بنو عباس کے اندر قائم ہوئی تھی یہ، یعنی وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے ان کے ساتھ بدعہدی کر لی، اور اس طرح بغاوت کر کے انہوں نے اپنی ایک حکومت جو ہے قائم کر لی تھی اپنے خطہ میں سینٹرل ایشیا کے اندر۔ سامانی حکومت 874 سے 1005 تک۔ پھر اسی طرح بنی بوائے ایک حکومت قائم ہوتی ہے بنو خلافت بنو عباس کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ ایران کے اندر ہوتے، ایران کے اندر جو گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے انہوں نے بغاوت کر دی اور اپنی ایک حکومت کی انہوں نے بنیاد ڈال دی بنی بوائے کی، تو یہ 934 سے لے کر 1055 تک رہتی ہے یہ۔
پھر اس کے بعد یہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی تھی خلافت بنو عباس کے اندر جو اصل بڑی حکومت تھی وہ تو موجود تھی، لیکن اس کے اندر بغاوت کر کے ایک چھوٹی سی ریاست اور چھوٹی سی حکومت اور قائم ہو گئی، ایک عرصہ تک چلی، پھر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا تھا کہ خلافت بنو عباس اس میں کمزور ہو جاتی، بعض ان کے ساتھ لڑنا پڑتا، مقابلے ہوتے، فوج کشی ہوتی، اور اس طرح جو ہے کبھی ان کی طرف سے جو ہے فوج کشی ہو جاتی، تو مقابلے میں بنو عباس کے ساتھ لڑائی کے لیے، تو یہ اس طرح خلفشار ان کی حکومت کے اندر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح بنی فاطمہ ایک حکومت جو ہے قائم ہوتی ہے، بنی فاطمہ ایک حکومت جو ہے اس میں جو ہے وہ بھی جو ہے قائم ہوتی ہے، تو وہ 909 سے لے کر 1171 تک وہ قائم رہتی ہے وہ، اور یہ قائم ہوئی تھی افریقہ کے اندر۔ بنی فاطمہ کی جو حکومت تھی یہ بھی خلافت بنو عباس ہی کے اندر تھی، لیکن وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے بغاوت کر لی، اپنی حکومت قائم کر لی، ایک عرصہ تک یہ بھی باقی رہی، لیکن یہ بھی پھر بعد میں ختم کر دی گئی، جس طرح کے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ تو یہ افریقہ کے اندر قائم ہوئی تھی یہ۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہ جو سامانی حکومت تھی جس کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا ہے، جب یہ سامانی حکومت یہ ختم ہوئی تو پھر اسی سے ایک غزنی حکومت قائم ہوتی ہے، اور یہ غزنی حکومت یہ ایران کے اندر قائم ہوتی ہے۔ غزنی حکومت ایران کے اندر قائم ہوتی ہے، 976 سے لے کر 1186 تک 210 سال تک رہتی ہے، اور غزنی حکومت یہ بہت بڑی تھی۔ یہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تعلق اسی سے تھا، اور اسی وجہ سے ان کو غزنوی کہتے تھے۔ اصل میں غزن جو ہے یہ غزنی یہ تو ایک جگہ کا نام تھا، یہ چونکہ وہاں ان کا وہ کیپٹل تھا تو اس وجہ سے اس کو غزنی حکومت کہتے تھے۔ پھر اسی طرح جب یہ غزنی حکومت یہ ختم ہوتی ہے تو پھر سلجوقی حکومت کی بنیاد پڑتی ہے، تو 1037 کے اندر سلجوقی حکومت کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پڑتی ہے، تو 1157 کے اندر بالآخر یہ سلجوقی حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو سلجوقی حکومت تھی یہ ترکی کے اندر قائم ہوئی تھی، یہ غزنی ختم ہوئی، سلجوقی حکومت نے پھر سر اٹھا لیا، اس کی بنیاد پڑ گئی، تو اس طرح پھر یہ 1037 سے لے کر 1157 تک رہتی ہے، پھر یہ اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، اور یہ ترکی کے اندر قائم ہوئی تھی، آج کا یہ جو ترکی ہے یہ، تو یہ 120 سال تک قائم رہتی ہے۔ سلجوقی حکومت ختم ہوئی تو پھر غوری حکومت قائم ہو گئی، پہلے غزنی حکومت ہے اب غوری، تو غوری حکومت پھر قائم ہو گئی، تو یہ سن 1157 سے لے کر 1206 تک قائم رہتی ہے، کل ٹوٹل اس کے جو 49 سال بنتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ جو ان کا عہد خود مختاری کا زمانہ تھا بنو عباس کا، اچھا یہ جو پچھلی بات تھی تو یہ سارے ختم ہو گئی۔ آپ اس کو یہ دیکھیں کہ یہ جو سامانی حکومت تھی یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے، یہ سلطنت خلافت بنو عباس سے کچھ گورنروں نے بغاوت کر کے اس کو قائم کیا تھا۔ سامانی ختم ہوئی تو غزنی ختم ہوئی تو سلجوقی ختم ہوئی تو غوری حکومت قائم ہوئی۔ تو اس طرح ایک حکومت ختم ہوتی تھی، دوسری حکومت کی بنیاد گویا کہ اس سے چند عرصہ پہلے پڑ چکی ہوتی تھی قدرتی طور پر، اور پھر بعد میں پھر اس کا کوئی ابتدا ہو جاتی، پھر ایک عرصہ تک وہ چلتی، تو پھر اس کے بعد ایک نئی حکومت پھر اور قائم ہو جاتی، پرانی حکومت پھر وہ کمزور پڑ کے اس کا خاتمہ ہو جاتا۔ تو اس طرح سامانی حکومت جب ختم ہوئی تو اس کے بعد اور بھی کئی حکومتیں اسی سے جو ہے قائم ہوئیں، اور ایک لمبے سمے تک عرصے تک وہ چلتی ہیں وہ۔ اچھا یہ جو بنو عباس کا عہد خود مختاری کا زمانہ تھا، تو اس وقت اس دور کے اندر بھی کچھ حکومتیں قائم ہوئی تھیں جس کو ہم کہتے ہیں ایوبی حکومت۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی ایک لمبے سمے تک حکومت کی ہے، اور ان کی بھی سلطنت تھی، تو وہ 1174 عیسوی سے لے کر 1250 عیسوی تک ایوبی سلطنت رہتی ہے، پھر یہ تقریباً 76 سال قائم رہی ہے، پھر اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ پھر اسی سے دلی حکومت قائم ہوئی تھی۔ دلی حکومت، یہ جو دلی حکومت تھی یہ دلی حکومت اشارہ جو ہے یہ ہندوستان کی طرف ہے، یہ تو ہندوستان کے اندر بھی دلی حکومت جو ہے قائم ہوتی ہے، یہ سن 1206 سے لے کر یہ 1526 تک 320 سال تک رہتی ہے، لمبا عرصہ تک ہندوستان کے اوپر جو ہے یہ حکومت جو ہے قائم رہتی ہے یہ۔
تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ جو بنو عباس کے جو حکومت جو ہے قوم میں قائم ہوئی خلافت بنو عباس، تو اس میں کئی فیز تھے، اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے، اور اسی کے اندر کئی سلطنتیں ٹوٹتی بھی رہی ہیں، نئی سلطنتیں قائم بھی ہوتی رہی ہیں، اور کئی ان کے حکمران آئے ہیں جن کے عہد کے اندر اتار چڑھاؤ جو ہے ہوتا رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک خاکہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے رکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ حکومتیں جو ہے قائم ہوئیں اور کون کون سی حکومتیں جو ہے قائم ہوئی ہیں، کس طرح اتار چڑھاؤ جو ان کے زمانہ میں آتا رہا ہے۔ اب ان کے جو بادشاہ تھے بنو عباس کے، اب تھوڑا سا اختصاراً ان کے جو حالات ہیں ان کی طرف صرف ہم محض اشارہ کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ وقت تھوڑا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم دورائی کر لیتے ہیں مکمل کی، تو پھر بعد میں جب اگلے ہم لیکچر لیں گے تو ان کے اندر پھر ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے ایک ہی بادشاہ کے حالات کو جو ہم بیان کریں گے۔ اب اگر اسی طرح حالات بیان کرنا شروع کر دیں تفصیل کے ساتھ تو اس طرح جو ہے وقت زیادہ صرف ہو جائے گا اور پھر اختتام تک پہنچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تب یہ خاکہ میں ایک خاکہ کے طور پر ہم لوگ جو ہے اس کا جو حالات ہیں تفصیلی ان کی طرح بعض اشارہ کریں گے، اور اسی طرح جن سنین کے اندر یہ قائم ہوتی ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں گے، اور ان کے جو بادشاہ ہیں تقریباً یہ 36 یا 37 بنتے ہیں، تو ان کا بھی ہم جو ہے اس کا تذکرہ کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سے بادشاہ تھے، کن ناموں سے تھے جنہوں نے حکومتیں قائم کی اور کہاں قائم کی، اور اختصار ان کے حالات کیا ہیں ان کے۔ دیکھیے، خلافت بنو عباس جو ہے یہ سن 750 عیسوی سے لے کر یہ سن 1258 تک قائم رہتی ہے۔ ٹوٹل اگر ہم مثال بنائیں تو یہ 508 سال بنتے ہیں۔ ابو العباس عبداللہ بن محمد الصفاح یہ سن 750 عیسوی کے اندر آتا ہے، سن 754 عیسوی تک باقی رہتا ہے۔ تو یہ بانی تھا، یہ بنو عباس، خلافت بنو عباس کا یہ بانی تھا۔ باقی الصفاح اس کو کیوں کہتے ہیں؟ الصفاح اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ خون بہایا۔ الصفاح اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ خون بہانے والا ہو، تو اس نے بہت زیادہ خون بہایا۔ بنو امیہ کے لوگوں کو اس نے پکڑ کر اس نے قتل کیا تھا۔ آج ہسٹری کے اندر ان کی بات یہ بھی مشہور ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب بنو عباس کا زمانہ آیا اور اسی ابو العباس عبداللہ بن محمد الصفاح کا جب زمانہ آیا تو اس نے تو اس طرح کیا کہ بنو امیہ کے جو پرانے ان کے باپ دادا تھے یا ان کے بادشاہ تھے، ان کی لاشوں کو نکال کر قبروں سے پھر ان کو کوڑے مارے گئے۔ اس قدر یہ ظالم آدمی تھا، اسی وجہ سے اس کو الصفاح کہتے ہیں یہ۔ تو یہ عباسی خلافت کا بانی تھا، اور اس کا دور حکومت امیوں کے لیے، امیوں کے خلاف بڑا استحکامی تھا، یعنی مضبوط تھا یہ، اور اسی طرح اس نے ان کو ختم کر کے ایک پاور کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے اپنی حکومت جو ہے اس نے قائم کی، اور طاقت کے حصول کے لیے اسی وجہ سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 2، ابو جعفر عبداللہ بن محمد المنصور، یہ سن 754 میں آتا ہے، یعنی ابو العباس کے مر جانے کے بعد یہ اقتدار پر آتا ہے 754 میں، اور یہ سن 775 تک رہتا ہے یہ۔ المنصور نے بغداد کی اس نے بنیاد رکھی، اس سے پہلے بغداد کی بنیاد نہیں تھی، ایک جنگل نما تھا، تو اس جنگل کے اندر اس نے بغداد کی اس نے بنیاد رکھی، اور پھر بعد میں اسی کو انہوں نے اپنا دارالحکومت بنایا۔ تو عباسی خلافت کا جو دارالحکومت تھا وہ یہی بغداد تھا، بغداد کی بنیاد رکھنے والا المنصور تھا۔ ان کے دور میں انتظامی اور سیاسی استحکام بہت مضبوط ہوئے، گویا کہ اگر اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے خلافت بنو عباس تو اسی کے دور کے اندر ہوئی ہے۔ اس میں سیاسی استحکام آیا، اور اسی طرح انتظامی امور کے اندر بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ محمد المہدی یہ سن 775 عیسوی کے اندر آتا ہے، سن 785 عیسوی کے اندر اس کا دور اس کا جو ہے ختم ہوتا ہے۔ یہ 10 سال تک تقریباً یہ حکمران رہتا ہے یہ۔ ان کے دور کے اندر معاشی خوشحالی بہت پیدا ہوئی، اور اسی طرح ثقافتی بہت زیادہ جو ہے ترقی ہوئی۔ باہر سے جو تعلقات تھے ممالک کے ساتھ وہ بھی مضبوط ہو گئے، اور اسی طرح اندر کے جو حالات تھے وہ بھی بہت اچھے ہو گئے، عوام بہت جو ہے وہ خوشحال ہو گئی۔ پھر اس کے بعد تیسرا ان کا حکمران آتا ہے، چوتھا موسیٰ الہدی، یہ 785 میں آتا ہے، 786 کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کا جو زمانہ حکومت بہت مختصر تھا تو اس لیے یہ اپنے زمانہ خلافت کے اندر، زمانہ حکومت کے اندر یہ کچھ نہیں کر سکا۔ ہارون الرشید، اس نے ایک لمبا سما پایا ہے، لمبی حکومت اس نے قائم کی ہے، حکومت میں لمبا عرصہ تک رہا ہے یہ۔ آپ اس کو دیکھیے، ہارون الرشید 786 عیسوی میں آتا ہے، 908 عیسوی کے اندر اس کا انتقال ہوتا ہے۔ ہارون الرشید کا ان کا جو زمانہ تھا یہ عباسی خلافت کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے،
اور اس وقت علم و ادب اور فنون اور لطیفہ اور تجارت وغیرہ نے بہت جو ہے ترقی کی ہے۔ ایک جو لائبریری تھی وہاں بغداد کے اندر، تو وہ خاص طور پہ اسی کے زمانہ کے اندر وہ معرض وجود کے اندر آئی تھی، اور نئی نئی ایجادیں جو ہے ہوئیں اسی کے زمانہ کے اندر، نئے نئے علوم کے اندر ترقی ہوئی۔ باہر سے کتابیں منگواتے تھے خاص طور سے یورپ سے، اور پھر عربی کے اندر اس کی ٹرانسلیشن جو ہے ہوتی تھی۔ تو اس کے دور کے اندر علمی بہت کام ہوا ہے۔ آج ہم جتنی بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ترقی دیکھتے ہیں، اگر صحیح معنوں کے اندر ہم اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے چلے جائیں تو تقریباً اس کی جو ترقی کی جو بنیاد ہے وہ اسی کے دور کے اندر جا کر ہمیں جو ہے اس کی انتہا معلوم ہوگی۔ تو ہارون رشید کا جو زمانہ تھا بڑا گولڈن اس کا جو ہے زمانہ تھا، بہت اچھا تھا، اور اسی کے اندر بہت ترقی ہوئی۔ محمد الامین یہ سن 809 ہجری کے اندر آتا ہے، 813 عیسوی کے اندر، یہ عیسوی کی بات کر رہا ہوں کہ 809 عیسوی کے اندر آتا ہے، 813 عیسوی کے اندر اس کا جو ہے خاتمہ ہوتا ہے۔ ان کے دور میں ان کے بھائی المامون کے ساتھ ان کی جو اقتدار تھا اس کے ساتھ اس کی کشمکش ہوتی رہی۔ دیکھیں یہ دونوں بھائی تھے، یہ المامون اور الامین۔ تو یہ جو محمد الامین تھا یہ اور المامون، ان بھائیوں کا آپس میں ٹاکرا ہوتا رہا تھا ان کا حکومت کے بارے میں۔ تو اس لحاظ سے ان کا آپس میں جو ہے مقابلہ بازی ہوتی رہی، تو ان کی جو حکومت تھی اس میں جو ہے ایک طرح کی جو ہے کشمکش اس کے اندر جو ہے باقی رہی تھی۔ پھر عبداللہ المامون، جب یہ الامین قتل ہو گیا تو عبداللہ المامون آیا، تو یہ 813 عیسوی میں آتا ہے، 833 عیسوی تک باقی رہتا ہے۔ المامون کا جو دور تھا وہ علمی اور فکری ترقی کے لیے بہت مشہور ہے۔ جس طرح کہ ہارون رشید کا زمانہ تھا تو بالکل اسی طرح المامون کا زمانہ تھا، اور بیت الحکمت کا قیام اسی کے دور کے اندر ہوا، اور اس کی یہ بہت بڑا کارنامہ تھا یہ۔ پھر اس کے بعد ابو اسحاق محمد المعتصم باللہ آتا ہے، 833 سے لے کر 842 عیسوی تک۔ انہوں نے ترک غلاموں یعنی ممالک کو اپنی فوج کے اندر انہوں نے شامل کیا، ورنہ اس سے پہلے جو ترک ہوتے تھے یا دیگر جو ہوتے تھے ان کو اپنی فوجوں کے اندر داخل نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اس کے زمانہ کے اندر جو ہے ترکوں کو اپنی فوجوں کے اندر جو ہے شامل کر لیا گیا، اور اس نے پھر بغداد کو چھوڑ دیا تھا جو ان کا کیپٹل تھا ان کے آباء و اجداد کا۔ اس نے سامرا کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ کس نے؟ ابو اسحاق محمد المعتصم باللہ نے۔ ابو جعفر ہارون الباسط باللہ یہ 842 میں آتے ہیں، سن 847 عیسوی تک یہ رہتا ہے۔ اس کے جو کارنامے انشاءاللہ بعد کے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ ابو الفضل جعفر المتوکل علی اللہ یہ سن 847 عیسوی میں آتا ہے اور 861 عیسوی تک چلا جاتا ہے۔ انہوں نے سامرا کو چھوڑ کر دوبارہ بغداد کو اپنا دارالحکومت بنایا، یعنی اس سے جو پہلے کا حکمران تھا اس نے سامرا کو دارالحکومت بنایا، بغداد کو چھوڑا تھا۔ جب یہ آیا تو اس نے کہا کہ نہیں، سامرا کو میں نہیں رہتا اور اس کو ہم اپنا کیپٹل نہیں بناتے بلکہ بغداد میں واپس چلتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے جس کو دارالحکومت بنایا تھا۔ تو اس لحاظ سے اس نے پھر بغداد کو دوبارہ دارالحکومت بنا لیا۔ ان کے دور میں کچھ مذہبی تنازعات بھی رہی ہیں، جیسا کہ حضرت ان کا کیا نام تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا تھا تو ان کو کوڑے وغیرہ مارے گئے تھے اور بہت زیادہ مذہبی تنازعات ہوئے تھے، تو ان کے زمانے کے اندر المتوکل اللہ کے زمانہ میں ہوئے۔ اسی طرح آپ دیکھیے ابو عبداللہ المنتصر باللہ، ابو عبداللہ المنتصر باللہ 861 عیسوی میں آتا ہے، 862 عیسوی تک چلا جاتا ہے، یعنی 1 سال حکومت کرتا ہے۔ ان کا دور حکومت بہت مختصر تھا اور یہ ترک غلاموں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ یہ میں نے بتایا نا کہ ترکی کے جو غلام تھے یا ترک جو تھے ان کو فوجوں کے اندر ان لوگوں نے جو ہے شامل کر لیا تھا ان کا ایک حکمران نے، تو اس طرح پھر انہوں نے آہستہ آہستہ طاقت پکڑ لی، بالآخر جو ہے ترک غلاموں کے ہاتھوں یہ پھر قتل ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے ابو العباس احمد المستعین باللہ 862 عیسوی میں آتا ہے، 866 عیسوی میں اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور ان کے دور کے اندر بھی ترکوں کا اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ یہ بڑا تھا تو ان کا جو پہلے والا حکمران تھا وہ قتل ہوا، تو اس طرح یہ جو ہے ترکوں نے طاقت آہستہ آہستہ پکڑنا جو ہے شروع کر لی تھی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے اس کے بعد ابو عبداللہ محمد المعتز باللہ یہ 866 سے لے کر 869 عیسوی تک رہتا ہے۔ انہیں بھی ترکوں نے معزول کر دیا، چونکہ ترک اب جو ہے وہ طاقت پکڑ چکے تھے وہ، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو جو ہے زبردستی ان کو معزول کر دیا۔ اس کے بعد ابو اسحاق محمد المہتدی باللہ آتا ہے، 869 سے لے کر 870 تک 1 سال
کم و بیش رہا۔ انہوں نے اخلاقی اصلاحات کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ انہیں ہر طرح سے جو اندر کے خلفشار پیدا ہو چکے تھے، اندر کی جو ایک طرح کے حالات خراب ہو چکے تھے، ان کو درست کرنے کی اس نے کوشش کی لیکن درست نہ ہو سکے۔ بالآخر یہ بھی 1 سال تک رہا، اس کے بعد یہ بھی ایک سائڈ پہ کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ابو العباس احمد المعتمد باللہ، یہ 870 سے لے کر 892 عیسوی تک رہتا ہے۔ اس نے ایک لمبے سمے تک حکومت جو ہے قائم کی ہے۔ تو ان کے دور کے اندر اصل اقتدار ان کے بھائی الموفق کے پاس تھا۔ یہ صرف نام کا جو ہے تھا، یہ لمبے عرصے تک اگرچہ اس نے حکومت کی ہے لیکن اصل میں الموفق باللہ جو اس کا بھائی تھا وہ حکمران تھا۔ یہ ایسے نام کا حکمران بنا رہا ہے یہ، لیکن اس کے پاس اختیارات نہیں تھے، کنٹرول اس کے بھائی الموفق کے پاس تھا۔ ابو العباس عبداللہ المعتضد باللہ 892 میں آتا ہے، 900 عیسوی تک 902 عیسوی تک چلا جاتا ہے اس کا زمانہ حکومت۔ انہوں نے خلافت کی طاقت کو دوبارہ بحال کرنے کی اس نے جو ہے کوشش کی اور کسی حد تک یہ کامیاب بھی ہو گیا۔ یہ جس طرح کہ حکومت جو ہے سمجھے کہ طاقت خلافت کی کمزور ہو گئی تھی، تو اس نے پھر دوبارہ اس کو جو ہے بحال کرنے کی کوشش کی اور ایک عرصہ کے اندر اس نے ان کو بحال بھی کر لیا۔ تو یہ اس کا بہت بڑا جو ہے کارنامہ ہے یہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں ابو محمد المقتفی باللہ، یہ 902 عیسوی میں آتا ہے، 908 عیسوی تک رہتا ہے یہ۔ انشاءاللہ ان کے حالات آنے والے وقتوں کے اندر بیان کریں گے جب تفصیل کے اندر ہم جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں ابو الفضل جعفر المقتدر باللہ، خلافت پر آتا ہے 908 عیسوی سے لے کر 932 عیسوی تک اس کا دور چلا جاتا ہے۔ ان کا دور بہت پرآشوب رہا اور انہیں کئی بار معزول کیا گیا، کئی بار حکومت پر آئے، تو اس طرح اتار چڑھاؤ ان کے زمانے کے اندر رہا ہے، لیکن یہ بھی کوئی خاص جو ہے کام نہیں کر سکے کیونکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ یہ اپنی حکومت پر قائم نہیں رہ سکے۔ اسی طرح اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو ابو القاسم محمد القاہر باللہ ہیں، یہ 932 عیسوی میں آتے ہیں اور 934 عیسوی تک ان کا دور چلا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک متنازع شخصیت تھے، لوگوں کے ان کے اوپر بہت سارے اعتراضات تھے اور یہ بھی خلافت کے اوپر کوئی امن و سکون کے ساتھ نہیں رہ سکے۔ ابو العباس احمد الرازی باللہ آتے ہیں اس کے بعد، 934 سے لے کر 940 6 سال تک رہتے ہیں یہ۔ ان کے دور میں خلافت کی طاقت بہت کمزور ہو گئی اور مقامی امراء کا اس کے اوپر جو ہے غلبہ ہو گیا، تو پھر اس سے پھر یہ آہستہ آہستہ ڈاؤن فال جو شروع ہو گیا، پھر 1258 تک جا کر بالکل ہی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ابو اسحاق ابراہیم المتفی باللہ، یہ 940 میں آتے ہیں، 944 تک رہتے ہیں 4 سال۔ ان کو پھر معزول کر کے اس کو اندھا کر دیا گیا تھا اور پھر اس طرح آقو مسیح معزول کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد ابو عبداللہ محمد المستقفی باللہ، یہ 944 سے 946 تک رہتے ہیں۔ ان کے حالات بھی بعد میں ہم دیکھیں گے۔ ابو القاسم الفضل المطیع باللہ 946 میں آتے ہیں، 974 عیسوی تک ان کا جو ہے زمانہ ان کا جو ہے چلا جاتا ہے ان کا۔ تو ان کو آپ جو ہے دیکھیں گے کہ ان کے دور کے اندر بنی بوائے خاندان کا بغداد پر مکمل کنٹرول ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ بنی بوائے بھی ایک حکومت جو ہے قائم ہوئی تھی ہے، تو مکمل کنٹرول بغداد کے اوپر بنی بوائے کا ہوا تھا ابو القاسم الفضل المطیع باللہ کے زمانہ میں، وہ ایک انہوں نے اس پر پورا کنٹرول حاصل کر لیا اور یہ بالکل کمزور کے کمزور ہی ہو گئے۔ پھر ابو بکر عبد الکریم الطاعی باللہ آیا 974 سے لے کر 991 عیسوی تک۔ انہیں پھر بعد کے اندر انہیں معزول کر دیا، چونکہ وہ طاقت میں آ چکے تھے تو اس لیے انہوں نے ان کو پھر معزول کر دیا۔ ابو العباس احمد القادر باللہ 991 سے لے کر 1031 عیسوی تک رہتا ہے۔ انہوں نے سلجوکیوں کے بغداد پر کنٹرول حاصل کرنے تک حکومت کی۔ جب تک کہ سلجوکیوں نے بغداد پر حکومت اپنی قائم نہیں کی اور کنٹرول قائم نہیں کیا، اس وقت تک یہ حکومت جو ہے انہوں نے قائم کی رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ابو جعفر عبداللہ القائم بامر اللہ، یہ 1031 عیسوی سے لے کر 1075 عیسوی تک رہتے ہیں۔ ان کے دور میں سلجوکی سلاطین کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا تھا۔ اچھا، اس میں آپ ایک بات کا خیال رکھیں کہ جتنے بھی ہم ان خلفاء کا آخر والے جو ہیں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ نام کے بادشاہ ہوتے تھے، ورنہ اوروں نے ان کے اوپر جو ہے قبضہ کر لیا تھا، ان کی حکومت کے اوپر بس یہ ایسے تاج پوشی ہوتی رہتی تھی، نام کے حکمران ہوتے تھے، باقی اختیارات اور سب کچھ ان کے ہاتھ کے اندر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ابو العباس احمد المقتدی بامر اللہ، یہ 1075 سے لے کر 1094 عیسوی تک رہتے ہیں۔ پھر ابو منصور الفضل
المستظہر باللہ، یہ 1094 سے لے کر 1198 عیسوی تک رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان دونوں کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ المنصور الفضل المسترشد باللہ، یہ 1118 سے لے کر 1135 عیسوی تک رہتے ہیں۔ سلجوکیوں کے ساتھ ان کی کشمکش رہی تھی، یعنی جتنے بھی ان کا دور حکومت ہے سلجوکیوں کے ساتھ ان کی مقابلہ بازی اور کشمکش ان کی جاری رہی تھی۔ ابو عبداللہ المقتفی لامر اللہ، یہ 1135 سے لے کر 1160 عیسوی تک رہتے ہیں۔ انہوں نے خلافت کی کچھ کھوئی ہوئی طاقت بحال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے اندر یہ ناکام رہے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکے، تو سوا کہ تھوڑا بہت جو ہے کوئی کوشش کی۔ آگے ابو محمد الحسن المستنجد باللہ، 1160 سے لے کر 1170 عیسوی تک ہے۔ ابو العباس احمد المستضی بامر اللہ، 1170 سے 1180 عیسوی۔ انشاءاللہ ان کے جو حالات ہیں 10 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے، ان کو تفصیل کے ساتھ آنے والے وقتوں میں بیان کریں گے۔ ابو الناصر محمد الناصر للدین بامر اللہ باللہ، یہ سن 1180 سے لے کر 1225 عیسوی تک حکومت کی ان کی۔ ان کا دور نسبتاً طویل اور پرامن رہا، انہوں نے ثقافتی سرپرستی بھی کی اور بھی بہت سارے کام جو ہے سر انجام دیے۔ ابو العباس عبداللہ الظاہر باللہ 1225 میں آتے ہیں، 1226 تک ان کا دور حکومت یعنی 1 سال ہے، اس میں یہ کچھ بھی کارنامے ایسے نہیں کر سکے جن کا جو ہے ذکر ملتا یا اس کو یاد کیا جاتا، جو کہ ان کا زمان حکومت بہت تھوڑا تھا۔ پھر دیکھیں ابو جعفر منصور المستنصر باللہ 1226 میں آتے ہیں اور 1242 میں اقتدار سے ان کا ختم ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک بڑا تعلیمی ادارہ مدرسہ المستنصریہ انہوں نے قائم کیا، تو یہ ان کا بہت بڑا جو ہے کارنامہ تھا کہ مدرسہ قائم کر کے، اور انہوں نے جو ہے عراق کے بلکہ سلطنت اسلامیہ میں بہت سے دور سے جو ہے لوگوں کو مواقع دیے بچوں کو کہ وہاں آ کر جو ہے تعلیم حاصل کریں، اور ان کا مدرسہ بنا ہوا آج بھی جو ہے موجود ہے۔ اب دیکھیں ابو احمد عبداللہ المعتصم باللہ، یہ 1242 میں آتے ہیں، بالآخر 1258 میں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنو عباس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ بغداد کے آخری عباسی خلیفہ تھے، ان کے دور میں لاکھوں خان نے بغداد پر حملہ کر کے خلافت عباسیہ کا جو ہے خاتمہ کر دیا تھا۔ تو انشاءاللہ ان کی جو تفصیلی حالات ہیں وہ آنے والے وقتوں کے اندر انشاءاللہ جو ہے بیان کریں گے۔ ابھی چونکہ ہم نے خاکہ کے طور پر آپ کے سامنے جو ہے بیان کر دی ہے، پچھلے حالات بھی، اور پھر بنو امیہ کی حکومت کیسے ختم ہوتی ہے، بنو عباس کی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، اور بیچ کے جو ادوار ہیں ان تمام کا ہم نے آپ کے سامنے جو ہے ایک تجزیہ جو ہے پیش کیے ہیں۔ آپ انشاءاللہ ان تاریخ و تواریخ کو بھی یاد رکھیں گے اور ان کے ناموں کو بھی ذرا آپ یاد کر لیں گے۔ آنے والے وقتوں میں جو اگلے کچھ ہمارے بنیادی لیکچر ہیں، ہم ان سے جب وہ فراغت حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ان کی ایک حکمران کے پھر ہم تفصیلی حالات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جب ایک دفعہ آدمی کے سامنے خاکہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر تفصیل میں جب آدمی جاتا ہے تو پھر تفصیل کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ جب ایک آدمی ایک نام بھی نیا سن رہا ہے اور اس کو پہلے سے اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے، اس کے سامنے تمام تفاصیل رکھ لی جائیں تو اس کے لیے پھر اس کو یاد کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بہت جلد ہم جو ہے اور نشست لگائیں گے، تو اس میں پھر دیکھیں گے کہ ہم نے کس عنوان اور موضوع کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ وہ پھر میں کل تک بلکہ شام تک میں گزرا دیکھ کے آپ کو پھر میں وہ بتا دوں گا، یعنی وہ پوسٹ لگا دی جائے گی، آپ انشاءاللہ خود ہی اس کو دیکھ لیں گے، آپ تک جو ہے پہنچائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات کا اس میں بڑی تعداد میں شرکت کرنا میرے لیے خوش بختی ہے اور مجھے اس پر بھی خوشی بھی ہوئی ہے۔ آئندہ کے لیے بھی آپ جو ہے خود بھی تشریف لیں، دوستو احباب کو بھی اس میں شرکت کی آپ دعوت دیں، اور جو ساتھی ہمارے پہلے اس میں شامل ہوتے تھے ان کو بھی آپ شرکت کی ان کو دعوت دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام حضرات کا اس میں شرکت کرنا، آپ نے شرکت کی جن حضرات نے، میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔